السلام علیکم۔ آج میں آپ کو بلیک سپٹمبر کے حوالے سے تفصیل بتاؤں گا جو کہ الطاف حسین صاحب سے میں پڑھ کے آپ کو سناتا ہوں، آئیے اور سنیں۔ جیسا کہ میں اپنے گزشتہ ٹویٹس اور ٹک ٹاک میں اسرائیل اور فلسطین کے تنازع پر حقائق کی روشنی میں اپنے خیالات کا اظہار کرتا رہا ہوں، اور اسی طرح آج بھی میں پاکستان میں تعلیم حاصل کرنے والے طلباء اور طالبات اور نئی نسل کے نوجوانوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ فلسطین کی عوام 1948 سے لے کے آج تک جس زبوحالی کا شکار ہے اس سے نہ صرف پوری دنیا واقف ہے بلکہ وہ تاریخ کا حصہ بھی بن چکے ہیں۔ آج میں پاکستان کے طلباء و طالبات اور تمام نوجوانوں سے ایک سوال پوچھتا ہوں کہ فلسطین کے عوام کی زبوحالی میں کیا پاکستان کا کوئی ذرہ برابر بھی حصہ ہے یا نہیں؟ آپ کا جو بھی جواب ہو اسے مجھے برائے مہربانی آگاہ کر دیجیے گا۔ اب میں یہاں پاکستان کے تمام طلباء و طالبات تاریخ کے طالبوں سے خصوصاً نئی نسل کے نوجوانوں کے علم میں ایک افسوسناک حقیقت لانا چاہتا ہوں۔ بلیک ستمبر جو کہ ایک سول وار تھی جو اردن میں ستمبر 1970 سے شروع ہوئی اور جولائی 1971 کو ختم ہوئی۔ اردن کے اندر یہ خانہ جنگی دو بڑے گروپوں کے درمیان تھی، ایک گروپ اردنی آبادی اور دوسرا گروپ فلسطینی عوام پر مشتمل تھا۔ فلسطینی عوام والا گروپ ان فلسطینیوں پر مشتمل تھا جو فلسطین لبریشن آرگنائزیشن یعنی فلسطین لبریشن آرگنائزیشن میں شامل تھے، جن کے سربراہ یاسر عرفات تھے، جب اردنی آبادی والے گروپ میں مقامی اردنی عوام شامل تھے جن کے ساتھ اردنی مسلح افواج تھی، جن کی قیادت بادشاہ حسن بن طلال کر رہے تھے۔ اردن کے بادشاہ حسن بن طلال نے پاکستان سے درخواست کی کہ اردنی فوج کے مزید ٹریننگ دینے اور فلسطینیوں کے خلاف جنگ میں ساتھ دینے کے لیے پاکستانی فوج بھیجیں، لہٰذا پاکستانی فوج کی ہائی کمان کے فیصلے کے مطابق فوج کا ایک دستہ تشکیل دیا گیا جو اس وقت کے بریگیڈیئر محمد ضیاء الحق، سابق ملٹری ڈکٹیٹر جنرل ضیاء الحق کی سربراہی میں دیگر فوجی ایکسپرٹس کے ساتھ اردن بھیجا گیا، جہاں پاکستانی فوج کے دستے بریگیڈیئر محمد ضیاء الحق کی کمان میں اردن کی فوج کے ساتھ مل کر فلسطینیوں کے خلاف جنگ میں بھرپور حصہ لینے لگے، جس کے نتیجے میں ہزاروں فلسطینی مرد، عورت، نوجوان حتیٰ کہ معصوم بچے تک شہید کر دیے گئے۔ اردن سے تمام فلسطینیوں کو باہر نکال دیا گیا۔ محمد ضیاء الحق کی ان خدمات کے صلے میں ان کو اردن کے بادشاہ کی جانب سے مختلف انعامات و کرامات کے ساتھ اردن کے سب سے بڑے قومی اعزاز سے بھی نوازا گیا۔ اس کا مطلب صاف ہے، فلسطینی عوام کے قتل میں پاکستانی فوج کے دستے بھی شامل تھے۔ میری موجودہ چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر صاحب سے مؤدبانہ درخواست ہے کہ وہ جلد از جلد کوئی ایسا فوجی قانون بنائیں کہ آئندہ پاکستانی فوج کا کوئی جنرل، افسر یا فوجی دستہ کسی اور ملک کے مفاد اور معصوم بے گناہ افراد کے قتل و عام میں بیرونی ملک نہ بھیجا جا سکے۔